حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اس جنگ کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ جنگ کے پہلو میں آپ کو اجاگر کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ جنگ جو ہے مومن، منافق اور کافر کے بیچ میں ہے۔ دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی اور خدا کو نہیں ماننے والے وہ ہمیشہ جو ہے دشمن رہیں گے مسلمانوں کے۔ یہ مسلمانوں کو پتہ ہے کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تقریباً جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کو تو یہ بات پتہ ہی پتہ ہے۔ اچھا، دوسرا، اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا مسلمانوں سے، دیکھیں مشرک بھی اللہ کے دشمن رہیں گے۔ دیکھیں مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں ایسے انسان کو جو مذہبی چیزوں پہ قبضہ کرے اور مذہبی چیزوں پہ اپنا اختیار ظاہر کرے، کہے کہ میرا بھی کچھ چلتا ہے، میں بھی اس میں کچھ ہوں۔ حالانکہ دیکھیے مذہب میں جو ایشوری مذہب ہے اس کے اندر کسی کا اختیار نہیں ہے، صرف ایشور کا اختیار ہے اور اس کے دودت کا اختیار ہے جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اب کیونکہ زیادہ تر ایشور اور دودت کا جو کانسیپٹ ہے وہ عربی جاننے والے مذہب میں موجود ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے رسول کے طریقے کا، مطلب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے طریقے کا اختیار کرنا، یہ چلتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتائیے، جب اعلانیہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، پھر بھی اعلانیہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہو کر بھی اس یہودیوں کا سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کون سے ٹائپ کے مسلمان ہیں۔ یہ وہ ٹائپ کے مسلمان ہیں جو ایشور کو یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے چلائیں گے، ہم یہ قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ہی کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے آپ کو قرآن اور حدیث کی تفصیل سمجھائے گی، آپ کو تفصیل بتائے گی۔ اگر آپ کو یہ جنگ کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن اور حدیث پڑھیے۔